بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داود کے مصنف امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے آئی۔ امام موصوف نے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ حضرت سعد کو اپنے مسند پر بٹھایا۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں، مگر جب تک آپ بھی وعدہ نہ فرمائیں گے کہ حتی الامکان میری درخواست ضرور شرف قبولیت سے باریاب ہوگی، اس وقت تک میں اپنی عرض نہیں پیش کروں گا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جب منظوری دے دی تو حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی لجاجت کے ساتھ یہ عرض کیا کہ آپ اپنی زبان جس سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی بیان فرماتے ہیں باہر نکالی تاکہ میں اس کو چوم لوں۔ چنانچہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان نکالی اور حضرت سعد نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ امام ابو داود کی زبان کو چوم لیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ دہلی حضرت مولانا فخر الدین چشتی کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے دستور کے مطابق اس کی تعظیم فرمائی۔ اس کے بعد ادنا اعلیٰ جو بھی آتا آپ سب کی تعظیم فرماتے رہی۔ پھر بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر حضرت خواجہ مظہر مرزا جان جانان نقشبندی کے خانقاہ میں پہنچا تو آپ نے اس کی بالکل کوئی تعظیم نہیں فرمائی۔ پھر بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس کی تعظیم فرمائی، لیکن بادشاہ کے بعد جب اس کا وزیر آیا تو آپ نے ذرا بھی اس کی تعظیم نہیں فرمائی۔ پھر جب شاہی چوبدار آیا تو آپ نے اس کی تعظیم فرمائی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر ہر جگہ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا اور اس کا سبب دریافت کیا تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا، حضرت مولانا فخر الدین چشتی چونکہ توحید وجودی کے مقام میں ہے، اس لیے ہر ادنا و اعلیٰ میں انہی یار حقیقی کا جلوہ نظر آتا ہے، لہٰذا وہ سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور حضرت مرزا صاحب چونکہ توحید شہودی کی منزل پر فائز ہے، لہٰذا وہ عظمت الہی میں مستغرق ہونے کے سبب سے کسی کی بھی تعظیم روا نہیں رکھتی۔ اور فقیر چونکہ پابند شرع عالم ہے اور آپ اولو الامر میں سے ہے، لہٰذا میں نے آپ کی تعظیم کی۔ اور آپ کا وزیر چونکہ رافضی ہے، اس لیے یہ میرے نزدیک بالکل ہی لائق تعظیم نہیں۔ اور آپ کا چوبدار حافظ قرآن ہے، اس لیے میں نے اس کی تعظیم کی۔ مذکورہ بالا واقعات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ علماء کرام کو اپنے محاضرین علماء کا اعزاز و اکرام کرنا یہی سلف و صالحین کا مبارک طریقہ ہے۔ کوئی بد مذہب اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی عہدہ پر فائز ہو، علماء حق کے نزدیک ہرگز وہ لائق تعظیم نہیں ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو آپ نے فرمایا، ارحم الراحمین نے میری صرف ایک بات پر عتاب فرمایا اور 30 برس تک مجھ کو کڑا رکھا، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بد مذہب بدعتی کو محبت و پیار کی نظر سے دیکھ لیا تھا تو میرے رب نے اس وجہ سے مجھ پر عتاب فرمایا کہ تم نے میرے دشمن کو محبت و پیار کی نظر سے کیوں دیکھا اور میرے دشمنوں سے دشمنی کیوں نہیں رکھی۔ اس طرح سے مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام بھیجا تو آپ نے قاصد سے فرمایا، تم لوٹ کر اس سے میرا سلام مت کہنا کیونکہ وہ بد مذہب ہو گیا ہے۔ الغرض کوئی بھی بد مذہب یا کوئی بھی کافر اگرچہ کتنی ہی بڑے عہدے پر پہنچا ہوا ہو، ہرگز جائز نہیں ہے کہ اہل ایمان اس کی تعظیم کرے، اور علماء حق کو تو اس سے بے حد اجتناب و پرہیز کرنا لازم ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بادشاہ کے سامنے اس کی وزیر اعظم کی کوئی تعظیم نہیں فرمائی اور بادشاہ کے منہ پر کہہ دیا کہ چونکہ یہ رافضی ہے لہذا لائق تعظیم نہیں ہے۔ آج کل پابند شرع عالموں پر جو سیاسی صلح کلی حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے تنگ نظر ہے، نہ لیڈروں کی تعظیم کرتے ہیں نہ منسٹروں کی، ان کے لیے سلف صالحین کا یہ طرز عمل تعزیانہ عبرت ہے۔ کاش خداوند کریم انہیں ہدایت دے اور
اور ان کی ایمانی خودی اور عالمانہ خودداری میں بیداری پیدا ہو جائی اور وہ اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگی